السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، انجمن فیضان ابو حنیفہ سورت کے نوجوانوں کی جانب سے آن لائن جشن شہید کربلا کہ اس پروگرام کا انعقاد ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فیضان شہدائے کربلا سے مالا مال فرمائے اور ان محفلوں کو قبول فرمائے۔ سن ہجری 1442 کی آمد مبارک ہو۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی سید الشہداء حضرت امام حسین اور تمام شہدائے کرب و بلا کے صدقے میں ہمارے ارد گرد کئی مہینوں سے گھومنے والی اس بلا سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اس وبا سے ہمارے اور ہماری نسلوں کو محفوظ و مامون فرمائیں، اور جو لوگ اس میں مبتلا ہو گئے اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور دشمنوں کے شر سے، مکر و فریب سے، حاسدین کے حسد سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ یہ سال ہمارے لیے عبادت کا سال ہو، اعمال صالحہ کا سال ہو، اسلام کی ترقی کا سال ہو، اور یہ سال ہمارے لیے صبر و رضا کا سال ہو۔ پیغام سید الشہداء حضرت امام حسین پر عمل کر کے لوگوں تک پہنچانے کا سال ہو۔ اللہ تبارک و تعالی غیب سے ہماری مدد فرمائے اور ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی اسباب پیدا فرمائے۔ آج سے انشاءاللہ تبارک و تعالی سید الشہداء حضرت امام حسین اور تمام شہدائے کرب و بلا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی بارگاہ میں خراج عقیدت کا یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے، جو انشاءاللہ تعالی روزانہ رات کو 10:30 سے 11:30 بجے تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرمائے، اور میرا موضوع جو ہے انشاءاللہ تعالی یہ رہے گا کہ صحابہ و اہل بیت، فضائل صحابہ، صحابہ کرام کی قربانیاں اور اہل بیت کے فضائل، اور خصوصیت کے ساتھ ان کی آپس کی محبتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان کی جائیں گی، اور گستاخ صحابہ و گستاخ اہل بیت کا انجام بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی احادیث اور واقعات کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ و اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے۔ چند اشعار سے شروعات کرتا ہوں۔ آمد ہے نئے دور کی اقبال مبارک، آغاز محرم ہے نیا سال مبارک، اللہ کی طاعت میں گزر جائیں شب و روز، ایمان سلامت رہے اعمال مبارک، ایمان سلامت رہے اعمال مبارک،
اذکار کی انوار سے تابندہ ہو ہستی، اوراد و وظائف کے ہوں اشغال مبارک، کربل میں کھلے لالا گول صبر و رضا کے، اس باغ کی شہادت کا ہر ایک لال مبارک، گلبن ہے تیرا جس میں نبوت کے لہو سے، اے شجر زہرا تیری ہر ڈال مبارک، شاخوں پہ سیادت کی مہکتے ہیں گلے نور، اے گلشن رحمت تیری سب آل مبارک، سیفی کا ہے احباب کو تسلیم محبت، اللہ کرے آپ ہوں خوشحال مبارک۔ حضرات، یہ اشعار بھی آل رسول کے ہیں جو مبارکبادیاں پیش کر رہے ہیں۔ بڑے اہل سنت کے پائے کے جو ہے مفتی بھی ہیں، سید بھی ہیں، آل رسول بھی ہیں۔ کس سے یہ معلوم ہوا کہ نئے سال کی مبارکبادی یہ نہ گناہ ہے، نہ فرض واجب ہے، نہ سنت ہے، البتہ جائز ہے۔ آج ایک کلپ نظر سے گزری جس میں یہ کہا گیا کہ اے لوگو، تم نئے سال کی جو مبارکبادی دے رہے ہو، کیا تمہیں معلوم ہے تم کس چیز کی مبارکبادی دے رہے ہو؟ کہنے والے صاحب نے کہا اہل بیت کا گھر اجڑ رہا تھا، اس کی مبارکبادی دے رہے ہو؟ اہل بیت کی لاشیں کربلا کے میدان میں بے گور و کفن پڑی تھی، اس کی مبارکبادی دے رہے ہو؟ اب اس جہالت پہ ماتم کیجیے، کون جاہل سے جاہل مسلمان بھی ہیپی نیو ایئر یا نئے سال کی مبارکباد دینے کے اس میں کسی بھی مسلمان کی نہ یہ نیت ہے، نہ وہ سوچ سکتا ہے، اور اس نیت سے کوئی مبارکباد یہ دے، اسلام میں رہے گا؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ ذرا سوچے تو صحیح، کیا وہ خارجی نہیں ہو جائے گا؟ آج مجھے فون بھی آئے کئی کہ حضرت یہ کلپ گھوم رہی ہے، کیا ہے؟ میں نے کہا یہ کچھ نیم رافضی جو ہیں وہ اس قسم کی اہل سنت میں باتیں پھیلا رہے ہیں، ان کو کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ جو امام حسین کے نام پر ڈھول بجا رہے ہیں انہیں کچھ کہا جائے، یہ توفیق نہیں ہوتی۔ اس کے بجائے اس پر گفتگو کر رہے ہیں کہ تم یہ کر رہے ہو، تم وہ کر رہے ہو، معاذ اللہ رب العالمین۔ یاد رکھیں کہ نئے سال کی مبارکبادی، اس کے لیے دعائیں کرنا، ہر مہینے کے چاند دیکھ کر کے دعا حدیث سے ثابت ہے، اللہم احل علینا بالیمن والایمان والاسلام والسلامتی والتوفیق لما تحب وترضی لہ، تو اس میں دعائیں کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو مبارک کا بھی مطلب ہے ہم ایک دوسرے کے لیے دعائیں دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسوں سے سنیوں کی حفاظت فرمائیں۔ میں نے موضوع کا انتخاب بھی اسی لیے کیا ہے کہ ہم اہل سنت، اہل بیت کی کشتی میں بھی سوار ہیں اور صحابہ کرام کی بھی اقتدا کر رہے ہیں، اور یاد رکھیے کہ دونوں کا ماننے والا ہی نجات پاتا ہے۔ ہم نہ رافضی ہیں نہ خارجی ہیں۔ رافضی صحابہ کے دشمن کو کہتے ہیں، خارجی اہل بیت کے دشمن کو کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح فمن رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرق، کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔
حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا، وہ کشتی بھی جودی پہاڑ پہ لگی عاشورے کے دن، انشاءاللہ آگے بیان ہوگا کبھی. تو 25 لاکھ روئے زمین پر پبلک تھی، سب ڈبا دیے گئے سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوا. یہاں تک کہ چرند پرند، خاص کر کے زمین کے جانور بھی نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئے، وہی نجات پا گئے. تو حضور نے فرمایا نجات کا راستہ اہل بیت کی کشتی میں سوار ہونا ہے، اور جو ان سے دور ہوا ان کا بیڑا غرق ہوا. اور صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستارے کے مانند ہے، اس میں سے جس کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. تو آئیے چند اشعار اور سنا دوں نئے چاند کے تعلق سے. آغاز سال نو ہے، عیا غم کا چاند ہے، کھنجر بگف فلک پہ محرم کا چاند ہے. نوروز سال نو، یہ ہلال مے جدید، قتل عمر خلیفہ اعظم کا چاند ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ 26 ذی الحجہ سن ہجری 23 میں ہوا، اور اس کے بعد جو آپ کو زخم آیا، ابو لولو نامی اس جو ہے مجوسی نے آپ پر جو حملہ کیا، اس زخم کے ساتھ حضرت عمر فاروق اعظم 3 دن، اور ایک روایت میں ہے کہ 4 دن تک حیات رہے. بدھ کے دن 26 ذی الحجہ سن ہجری 23 فجر کی نماز میں آپ پر حملہ ہوا، اور پھر جمعرات، جمعہ اور سنیچر اور اتوار کے دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، شہادت ہوئی. اور ایک روایت میں ہے کہ سنیچر کو شہادت ہوئی یعنی وصال ہوا، اور اتوار کو آپ کو جو ہے قبر میں اتارا گیا. وہ محرم کا پہلا چاند تھا. اس پر بھی بہت سارے لوگ جو ہے چلاتے ہیں، کہتے ہیں پہلی محرم کو یوم فاروق بنا رہے ہیں، یوم فاروق منا رہے ہیں، اور یہ اہل بیت کی دشمنی میں معاذ اللہ رب العالمین. حضرت عمر فاروق اعظم کی یاد منانا یہ اہل بیت کی دشمنی کیسے ہو گئی، یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. ارے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اہل بیت کی محبت سکھائی، انشاءاللہ آئندہ سنیں گے. میں آئندہ کل سے، آج تو زیادہ تر مجھے اہل بیت کے فضائل ہی پر احادیث بیان کرنی ہے، آئندہ کل سے سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق اعظم کے بیان ایک نئے انداز سے، اور ساتھ میں ان کی آپس کی محبت اور ان کے گستاخ کا انجام انشاءاللہ تعالیٰ آپ تک پہنچاؤں گا. تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ چونکہ وصال کی تاریخ پہلی محرم ہے، اس وجہ سے شاعر کہتے ہیں کہ نوروز سال نو، یہ ہلال مہ جدید، قتل عمر خلیفہ اعظم کا چاند ہے. وقف غم حسین ہے، دنیائے سوز و ساز، غم آفری مظاہر غم کا چاند ہے. نزد خدا ہے زندہ جاوید جس کی ذات، یہ ماہ نو حسین معظم کا چاند ہے. رویت ہلال کے مشتاق اہل دید، مہمان فلک پہ آج کوئی دم کا چاند ہے. ہجری کے سال نو کا ہے آغاز آج سے، یہ چاند خاص رحمت عالم کا چاند ہے. لہرائے گا فریرا جہاں میں رسول کا، یہ تاجدار بدر کے پرچم کا چاند ہے. یا رب پیام امن و نوید نشاط ہو، طالع ہوا جو آج محرم کا چاند ہے. پھر سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس مبارک چاند کے صدقے میں ہم سب کی ہر طرح کے آفات ارضی و سماوی سے حفاظت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا
قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، محبوب آپ فرما دیں کہ میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر اپنی اور اللہ کی محبت اور میرے اہل بیت سے محبت، اب میرے رشتہ داروں سے محبت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اہل بیت سے محبت کریں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے اور یہ طبرانی شریف میں ہے، وہ فرماتے ہیں لما نزلت حاضل آیا، جب یہ آیت کریمہ سورہ شورى کی 25ویں پارے کی نازل ہوئی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، یا رسول اللہ یہ آپ کے کون رشتہ دار ہیں جن سے محبت کرنا ہم پر واجب ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی و فاطمہ و ابناہما، کہ وہ علی ہیں، فاطمہ ہے اور ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرائے کری جس میں حسین اور حسن پھول۔ آئیے اہل بیت سے محبت، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بڑی تفصیلی روایت ہے، اس میں سے شارٹ بتاتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انظروا کیف تخلفونی فی الثقلین فنادى مناد وما الثقلان یا رسول اللہ۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کہ تم دو بھاری چیزوں میں مجھے کیسے باقی رکھتے ہو۔ ایک پکارنے والے نے پکارا، صحابہ کرام میں سے ایک نے آواز دی یا رسول اللہ وہ دو بھاری چیزیں کیا ہیں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کتاب اللہ طرف بید اللہ و طرف بایدکم فاستمسکوا بی لا تضلوا۔ حضور نے فرمایا ایک چیز تو اللہ کی کتاب قرآن، جس کا ایک کنارہ اللہ کے دست قدرت میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، تو تم اگر اسے مضبوطی سے تھامے رہو تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور دوسرا فرمایا والآخر عطرتی، اور دوسری چیز جو بھاری چیز ہے، حضور فرماتے ہیں تم اس میں مجھے کیسے باقی رکھتے ہو؟ غور سے سننا، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں دوسری چیز ہے میری اہل بیت۔ آگے حضور فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ نَبَّأَنِي أَنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ بے شک اس لطیف خبیر اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی کہ یہ دونوں چیزیں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ یہ میرے پاس حوض پر حاضر ہوں گی۔ اور آگے فرماتے ہیں سألت ربی ذلک لہما فلا تقدمہما فتہلکوا ولا تقصروا عنہما فتہلکوا۔ حضور فرماتے ہیں ایسا میں نے اللہ تعالیٰ سے ان دونوں کے لیے مانگا ہے، تو تم ان پر پیش قدمی نہ کرو کہ ہلاک ہو جاؤ، اور نہیں ان سے پیچھے رہو کہ ہلاک ہو جاؤ۔ وَلَا تُعَلِّمُهُمْ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ، اور ان کو سکھاؤ مت۔ فرمایا وہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ پھر اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر کے فرمایا ثم اخذ بیدی علی فقال من كنت اولا بی من نفسی فعلی ولیہ اللہم والی من والاہ وعاد من عاداہ۔ پھر حضرت علی سید السادات مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ہاتھ پکڑ کر حضور نے فرمایا
کہ سن لو جس کی جان سے بڑھ کر اسے میں عزیز ہوں تو یہ علی بھی اس کا مولا ہے۔ اے اللہ، جو علی کو اپنا دوست رکھتا ہے تو اسے اپنا دوست رکھ، اور جو علی سے عداوت رکھتا ہے تو اس سے عداوت رکھ۔ اس حدیث میں دو باتیں بیان ہوئی، ایک قرآن سے محبت، قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا، یعنی قرآن پر عمل کرنا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کے احکام پر چلنا، اور دوسرا اہل بیت سے محبت اور اہل بیت کے پیچھے چلنا۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا، علموا اولادکم علی ثلاثۃ خصال، حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن۔ حضور فرماتے ہیں تم اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ، اور ایک دوسری روایت میں ادبوا اولادکم، تم اپنی اولاد کو تین چیزوں کی ٹریننگ دو، تعلیم دو، ٹریننگ دو۔ کس چیز کی؟ فرمایا حب نبیکم، نبی کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیت ہی، اور اہل بیت کی محبت سکھاؤ، وقراءۃ القرآن، اور قرآن کا پڑھنا سکھاؤ۔ آج ہم نے جو ہے قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے، میں اکثر اس پر بولتے رہتا ہوں۔ ماہ رمضان شریف میں بھی غالباً 23ویں رات کو یہی انجمن فیضان ابو حنیفہ کی جانب سے جو شب قدر کی رات پروگرام کا انعقاد ہوتا تھا، اس میں نے قرآن کے تعلق سے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے۔ یہاں پر بھی اشارتاً بتاتا ہوں، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج ہم نے قرآن کو چوما ہے، قرآن پڑھ کر کے دم کروایا ہے، بس کیا گھر میں کبھی قرآن کھلتا ہے؟ کیا کبھی جو ہے ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہیں؟ اگر قرآن کی تلاوت ہو تو گھر سے بلائیں تو ویسے ہی دور ہو جائے، گھر سے پریشانیاں تو ویسے ہی دور ہو جائے۔ جہاں جس گھر میں آیت الکرسی کی تلاوت ہو، اللہ اکبر، صرف آیت الکرسی کی تلاوت ہو گھر میں، قسم خدا کی، حدیث میں ہے، بخاری شریف کی حدیث میں، کہ جس گھر میں صرف آیت الکرسی کی تلاوت ہو وہاں جو ہے شیطان نہیں آتا۔ پوری رات حفاظت ہوتی ہے ایک فرشتے کے ذریعے سے، اور شیطان آتا نہیں ہے۔ ذرا سوچئے کہ ہم اور آپ آج کس طریقے سے قرآن کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں۔ مجھے یہ آیت الکرسی والی حدیث یاد آئی، میں شارٹ میں بتاتا ہوں، بخاری شریف میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ وکلنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بحفظ زکات رمضان فاتانی آتن فجعل یحسو من الطعام۔ وہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ابو ہریرہ، یہ ماہ رمضان میں جو زکات کا مال آیا ہے، اے ابو ہریرہ تم جو ہے اس کا دھیان رکھنا، کوئی چور آ کر کے چوری نہ کر جائے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں پوری رات دھیان رکھنے کے لیے بیٹھ گیا۔ اب کیا دیکھتا ہوں کہ فاتانی آتین، ایک صحابہ آئے، فجعل یحسو من الطعام، اور آ کر کے جو ہے وہ غلہ جمع کرنے لگے۔ کہتے ہیں میں نے ان کو پکڑا، فاخذتہ فقلت واللہ لعرفنک الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہتے ہیں میں نے ان کو پکڑا اور میں نے کہا قسم خدا کی میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کروں گا، یہ کیا کر رہا ہے تو؟ وہ کہتا ہے دعو
فإني محتاج وعلی عیال ولی حاجت شدیدۃ، کہتا ہے مجھے چھوڑ دو، میں بہت ضرورت مند تھا، کثیر اولاد، بہت زیادہ عیالدار، اس وجہ سے آ گیا، بس آئندہ جو ہے نہیں آؤں گا، وعدہ کرتا ہوں، مجھے چھوڑ دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بس مجھے جو ہے اس پر ترس آ گیا، فرحمتہ فخلیت سبیلہ، مجھے رحم آ گیا، میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں فلما اصبحت، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے صبح سوچا کہ صبح حضور کو بعد نماز بیان کروں گا۔ کہتے ہیں فلما اصبحت، جب صبح ہوئی اور حضور کی مجھ پر نظر پڑی تو میرے بغیر کچھ کہے حضور نے ارشاد فرمایا، فقال علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، حضور نے مجھ سے ارشاد فرمایا، آقا فرماتے ہیں ما اسیرک البارحۃ یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ تمہارے رات والے قیدی کا کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سامنے سے پوچھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، جو ہے شکا حاجتن شدیدتن وعیالا فرحمتہ فخلیت سبیلہ، یا رسول اللہ اس نے بہت زیادہ بال بچوں کی شکایتیں کی اور بہت زیادہ جو ہے عیالدار تھا، محتاج تھا، تو مجھے رحم آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا اما انہ قد کذب، ابو ہریرہ جھوٹ بول گیا ہے، انہ سیعود، وہ ضرور آئے گا۔ اب حضرت ابو ہریرہ صحابی ہیں، وہابی نہیں ہیں۔ اندازہ لگائیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے کا اور حضور کے تعلق سے عقیدے علم غیب کا۔ اس لیے تو ہم بڑے جو ہے سینہ ٹھوک کر کے کہتے ہیں کہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت ہی صحابہ کرام و اہل بیت کے عقائد پر، ان کے نقش قدم پر ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فعلمت انہ سیعود لقول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ سیعود، کہتے ہیں جب اس نے کہا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ وہ آئے گا، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا، لہذا فرصتہ، میں چوکنا بیٹھ گیا۔ پھر جب دوسرا دن ہوا، کہتے ہیں پھر وہ آیا، فجعل یحس من الطعام، اب پھر گلہ جمع کرنے لگا، پھر میں نے اس کو پکڑا، میں نے کہا میں تجھے حضور کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، پھر وہی بات دہرائی، میں شورٹ کر رہا ہوں۔ پھر کہتے ہیں فلما اصبحت، جب صبح ہوئی تو مجھے حضور نے فرمایا ما اسیرک الباریۃ یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ کیا ہوا تمہارے قیدی کا، رات والے قیدی کا کیا ہوا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہی بات ہوئی، حضور نے فرمایا اما انہ قد کذب، ابو ہریرہ جھوٹ بول گیا ہے، انہ سیعود، وہ ضرور آئے گا۔ اب ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے یقین کر لیا وہ آئے گا۔ تیسری رات کہتے ہیں میں چوکنا بیٹھ گیا، پھر وہ آیا، اب جب گلہ جمع کرنے لگا تو میں نے پھر اسے پکڑا، پھر وہی بات کرنے لگا، میں نے کہا ھذا ثلاث مرار، یہ تیسری مرتبہ ہے، تزعم انہ لا تعود ثم تعود، ہر مرتبہ کہتا ہے نہیں آؤں گا نہیں آؤں گا، اور پھر آ جاتا ہے اب تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں ضرور تجھے فواللہ لارفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم خدا کی میں تجھے حضور کی بارگاہ میں ضرور پیش کروں گا۔ کہتا ہے دعنی، چھوڑ دو، وعلمک بکلمات ینفعک اللہ بہا، میں اے ابو ہریرہ تمہیں کچھ وظیفے سکھاتا ہوں، کچھ کلمات سکھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے تجھے نفع دے گا۔ راوی کہتے ہیں وَكَانُوا أَحْرَصَ بِشَيْءٍ خیر، یہ بخاری شریف میں ہے کہ صحابہ کرام جو ہے وہ خیر کے بڑے حدیث تھے، جو کوئی نیکی کی بات بتا دے، علم کی بات بتا دے تو صحابہ کرام بالکل فدا ہو جاتے تھے۔ تو اب اس نے کہا میں تمہیں کچھ خیر کی باتیں بتاتا ہوں، اچھے کلمات بتاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر ابو ہریرہ نے فرمایا کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے ہاں جب تم اپنے بستر پر آؤ تو فقرا آیت الکرسی حتی تختم الآیہ، جب تم اذا اویت الی فراشک اپنے بستر پر آؤ
تو آیت الکرسی پڑھ لو، پوری آیت پڑھ لو، کیا ہوگا اس سے؟ کہتا ہے کہ پوری رات شیطان جو ہے وہ نہیں آئے گا، اور لن یزال اللہ من حافظ، پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حفاظت کرنے والے فرشتے کے ذریعے سے تیری حفاظت فرمائے گا، اور شیطان بھی لا تقرب الشیطان، شیطان بھی تیرے قریب نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں میں نے چھوڑ دیا، فلما اصبحت، جب صبح ہوئی پھر حضور نے مجھے دیکھا تو کہنے لگے ما اسیرک البارحۃ یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ رات والے قیدی کا کیا ہوا؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اس کا یزعم انہ یعلمنی بکلمات ینفعنی اللہ بہا، یا رسول اللہ اس کا خیال تھا کہ وہ مجھے چند باتیں سکھائیں، چند کلمات سکھائیں جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع دے، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا کیا سکھا گیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے پورا واقعہ سنایا کہ آیت الکرسی پڑھنے کا کہہ گیا ہے۔ حضور نے فرمایا اما انہ قد صدق وہو کذوب، ابو ہریرہ وہ بات تو سچی بتا گیا ہے، ہاں ہاں آیت الکرسی کی یہ فضیلت ہے، مگر تھا بڑا جھوٹا۔ اللہ اکبر، ابو ہریرہ تھا بڑا جھوٹا، بات تو سچی کر گیا ہے۔ پتا چلا ہر بات کرنے والا خود سچا ہو، بھلے بات سچی ہو مگر خود سچا ہو وہ ضروری نہیں ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث بتا رہی ہے کہ ہر بات کرنے والا سچی بھی بات کرتا ہو۔ کہتے ہیں نا ہم تو خالی قرآن حدیث سناتے ہیں، ہم تو تمہیں نماز سکھاتے ہیں، ہم تو تمہیں یہ بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں، یہ بتانے والے خود سچے ہوں یہ ضروری نہیں ہے، بات بھلے سچی ہو۔ تو حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ اما انہ قد صدق، بات تو سچی کر گیا ہے، مگر ابو ہریرہ وہ تھا وہو کذب، جانتے ہو ابو ہریرہ منذ ثلاث لیال من تخاطب، ابو ہریرہ یہ 3 رات سے کس سے بات چیت کرتے تھے، کون تھا جانتے ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ ورسول عالم، کہا ذاک شیطان، وہ شیطان تھا۔ اب اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ ایک تو حضور کا علم غیب ما کان وما یکون، کہ جو کچھ ہوا جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا ما کانا وما یکون جانتے ہیں، جو ہوا اسے بھی جانتے ہیں، جو قیامت تک ہوگا اور قیامت میں بھی جو ہوگا اسے بھی جانتے ہیں، اور حضور نے احادیث میں اسے بیان بھی کیا۔ اے ابو ہریرہ رات والے قیدی کا کیا ہوا؟ یہ ہے جو کچھ ہوا، یعنی پاسٹ، ماضی، بھوتکال۔ ابو ہریرہ آئندہ کل پھر آئے گا، یہ ہے فیوچر، یہ ہے بھویشیہ کال، مستقبل۔ جو کچھ ہوگا اس کے بارے میں بھی بتایا، ہو چکا اس کے بارے میں بھی بتایا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آیت الکرسی کی یہ فضیلت، ہم اس پر اس لیے عمل نہیں کرتے کہ شیطان بتا چکا، ہم اس لیے عمل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی، اور حضور نے جو فرما دیا کہ ہاں یہ صحیح ہے، جو آیت الکرسی پڑھ لے پوری رات شیطان اس کے قریب نہیں جائے گا، بلکہ اس کے ارد گرد والوں کی بھی حفاظت ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تو اگر ہم گھر میں قرآن کی تلاوت کریں، یہ بار بار چونکہ شکایتیں رہتی ہیں یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا، اگر ہم قرآن پڑھیں، گھر میں قرآن سیکھیں، آج تو سب کچھ ہے ہمارے پاس موبائل میں، کچھ ترجمہ سنیں، کچھ کریں، تو قسم خدا کی کبھی بھی جو ہے ہمارے قریب کوئی شیطان بھی نہیں آئے گا، اور قرآن ہمیں سچا عقیدہ دے گا تو کوئی بد مذہب بھی نہیں آئے گا۔ ذرا قرآن کے تعلق سے بھی ایک واقعہ سنیے۔ پہلے کے لوگ قرآن سے کیسی محبت کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ ایک دفعہ میں عراق کے جنگلوں میں کئی دن تک حیران پریشان گھومتا پھرتا رہا. میں نے کوئی انسان نہ پایا جس کو اپنا دوست بنا سکوں. اسی دوران حضرت سیدنا ابوبکر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ چلتے چلتے میری نظر کسی عربی کے بالوں والے خیمے پر پڑی تو میں اس کی طرف بڑھا. جب میں دروازے کے پاس پہنچا تو اس پر پردہ لٹک رہا تھا. میں نے سلام کیا. اندر سے ایک برقع پوش بوڑھی خاتون نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا مکہ سے. اس نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا کہ سیریا کا ہے, سیریا جانا ہے. یہ سن کر وہ کہنے لگی میں دیکھتی ہوں تمہارا اس طرح گمنا بیکار لوگوں کے گمنے کی طرح ہے. وہ بڑھیاں خاتون کہتی ہے ایک گوشے میں ٹھہر کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں نہیں کرتے یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے؟ پھر تم اس کے کھانے کے ٹکڑے کو دیکھو جو تم نے کھایا ہے, اگر یہ حلال ہے تو تیرے باطن کو روشن کر دے گا. پھر اس نے پوچھا کیا قرآن پاک پڑھتے ہو؟ میں نے جواب دیا جی ہاں قرآن پڑھتا ہوں. تو اس نے مجھے کہا کہ سورہ فرقان کی آخری آیت مجھے پڑھ کے سناؤ گے؟ کہتے ہیں جب میں نے تلاوت کی تو اس بوڑھی خاتون نے ایک زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی. جب اسے کچھ افاقہ ہوا, ہوش آیا تو کہنے لگی جب تم نے ان آیات بینات کی تلاوت کی تو ان کی قرات کی وجہ سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. پھر اس نے دوبارہ پڑھنے کا کہا. حضرت ابوبکر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے پھر وہی آیتیں پڑھی تو اس کی حالت وہی ہو گئی جیسے پہلے تھی. کافی دیر اس پر یہی حالت طاری رہی. میں نے دل میں کہا کہ دیکھوں تو صحیح یہ فوت ہو گئی ہے یا زندہ ہے. لیکن پھر میں واپس پلٹ گیا اور ابھی آدھا میل ہی چلا تھا کہ مجھے وادی میں کچھ عرب نظر آئے. دو لڑکے تھے, وہ سامنے سے آ رہے تھے, ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی. ان میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا کیا آپ فلاں جنگل میں بالوں والے خیمے سے ہو کر آئے ہو؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگا کیا آپ نے بوڑھی عورت کے پاس قرآن کریم پڑھا؟ میں نے جواب دیا ہاں. تو بولا رب کعبہ کی قسم وہ انتقال کر چکی ہے. کہتے ہیں میں ان لڑکوں کے ساتھ چل دیا اور خیمے کے پاس آیا. لڑکی اندر داخل ہوئی اور بوڑھی عورت کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو ان کا وصال ہو چکا تھا. میں اس لڑکے کے اندازے سے بہت حیران ہوا اور اس لڑکی سے پوچھا یہ دو لڑکے کون ہیں؟ تو اس نے بتایا یہ دونوں قبیلے جعفر کے سرداروں میں سے ہیں اور یہ انتقال کرنے والی ان کی بہن ہے. 3 سال سے اس نے کسی سے کلام نہیں کیا. جب یہ اس وادی میں تھے تو یہ جدا ہو گئی اور جنگل میں تنہا اپنا خیمہ بسایا اور 3 دن میں صرف ایک بار کھانا کھاتی تھی اور قرآن ہی زیادہ پڑھتی تھی. قرآن کسی پڑھنے والے سے سنتی تھی. اللہ اکبر. مسلمانوں کیا آج اگر ہم قرآن پڑھ نہیں سکتے تو سن تو سکتے ہیں نا؟ ترجمے کے ساتھ کنز ایمان ترجمے کے ساتھ ہم سنیں, سب کچھ موجود ہے. کچھ اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں. حضور نے فرمایا جو قرآن کو پکڑ لے گا قیامت تک کبھی گمراہ نہیں ہوگا. قرآن کو پکڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے ہم 2 ہاتھ سے پکڑ کر کے جوزدان میں بند کر کے رکھ دیں, نہیں. قرآن پر عمل کریں, قرآن کو سنیں, قرآن کے بتائے ہوئے حکام پر چلیں. یہ ہدی للناس بھی ہے, ہدی للمتقین بھی ہے. اس لیے معزز سامعین کب تک ہم فانی لذتوں میں کھوئے رہیں گے اور باقی رہنے والی نیکیوں سے کب تک غافل رہیں گے؟ یہ محرم کے ایام, یہ اہل بیت کی قربانیاں, یہ ہمیں جھنجھوڑ کر کے نہیں جگا رہی ہے. کیا اہل بیت کی قربانیاں اس لیے نہیں تھی کہ قرآن کے احکام کو محفوظ کیا جائے؟ کیا اس لیے نہیں تھی؟ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پاک نیزے پر ہے, پھر بھی قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں. اور آج ہم قرآن سے اتنے دور ہیں. آخر یہ رات نے دن بار بار
طلاقوں کا واقع ہونا، پریشانیوں کا آنا، یہودیوں کا دجال کے آنے کی تیاری کرنا، ہر قوم کا دنیا میں ترقی اور اس کی طرف گامزن ہونا، اور اپنے اپنے دین کی طرف جو ہے چستی کے ساتھ ڈٹے رہنا، اور ایک طرف ہم ہیں کہ بس غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ اور رات دن ہمارا نوجوان پب جی، ٹک ٹاک اور نہ معلوم کس کس میں پڑا رہتا ہے۔ نوجوانوں، غنیمت کے اوقات کو ہم غنیمت جانیں، جوانی کے ان وقتوں کو غنیمت جانیں، اور اپنی لغزشوں کو سامنے رکھ کر کے توبہ کریں۔ کیا بار بار موت کا اعلان کرنے والوں نے ہمیں بیدار نہیں کیا؟ کیا نیک مردوں اور عورتوں کے واقعات نے ہمیں نہیں جھنجھوڑا؟ جب دن آتا ہے یا جب رات جاتی ہے، بلکہ یہ مہاماری کے ان دور میں سے جو ہم گزرتے ہیں، ایک ایک گھر میں ایک ایک ہفتے میں سے 3 میتیں ہوتی ہیں، 4 میتیں ہو رہی ہیں۔ یہ سب چیزیں ہمیں جھنجھوڑ نہیں رہی ہے، ہمیں پکار کے نہیں کہہ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی کافی احادیث اہل بیت کے تعلق سے بیان کی جائے گی۔ یہاں پر ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ اپنے والد حضرت ابو لیلہ سے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث طبرانی شریف اور بہقی شریف میں ہے، کہ لا یؤمن عبد حتی اکون احب الی من نفسی واہلی احب الی من اہلہ وعطرتی احب الی من عطرتی وذاتی احب الی من ذاتہ۔ حضور نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو جاؤں، اور میرے اہل بیت اسے اس کے اہل خانہ یعنی گھر والوں سے محبوب تر نہ ہو جائیں، اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جائیں، اور میری ذات اسے اپنی ذات سے محبوب تر نہ ہو جائیں۔ حضور فرماتے ہیں تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ آئندہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتاؤں گا، مگر یہاں بات آ گئی ہے تو سنیے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا فرمان ہے۔ یہ بخاری شریف میں ہے کہ والذی نفسی بیدی لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی نصیلا من قرابتی۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، مجھ کو اپنے رشتہ داروں سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رشتہ دار محبوب ہیں۔ اپنے رشتہ داروں سے زیادہ مجھے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے محبت ہے۔ یہی جو ہے ایمان کا تقاضا بھی ہے، یہی حضور نے فرمایا بھی کہ تم میں مومن ہی وہی ہے، کامل مومن، کہ جس کے نزدیک میری محبت تمام کائنات سے زیادہ ہو، اور میرے رشتہ داروں کی محبت اس کے خود کے رشتہ داروں سے زیادہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، یہ شفا شریف میں ہے، فرمایا معرفت آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم براءۃ من النار وحب آل محمد جواز علی الصراط والولایۃ لآل محمد امان من العذاب۔ حضور فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی معرفت یعنی ان کے مقام کو پہچاننا یہ دوزخ سے نجات کا سبب ہے، اور اہل بیت سے محبت رکھنا یہ پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جانے کی سند ہے، اور اہل بیت سے دوستی یہ عذاب سے امان کی دلیل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اہل بیت کے مقام کو پہچان لینا اور ان کی تعظیم، ان کی عزت، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ ذرا دیکھیں، بڑا مشہور واقعہ ہے، سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرگروہ اولیاء میں سے، یہاں تک کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے مرشدین میں سے ہیں، غوث پاک کے پیران اعظام میں سے ہیں سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جنید بغدادی
کے تعلق سے حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ درس قرآن میں دوسرے پارے کی آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ پہلے آپ بغداد کے خلیفہ کے نامی گرامی پہلوان تھے، حضرت جنید بغدادی۔ خلیفہ نے اعلان کیا تھا کہ جو ہمارے جنید کو پچھاڑے وہ ہم سے منہ مانگا اور من بھاتا انعام لے، مگر کسی پہلوان نے مقابلے میں آنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ ایک سید صاحب جو نہایت پریشان حال اور تنگ دست تھے، انہوں نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا کہ میں جنید جو خلیفہ کے پہلوان ہیں ان سے کشتی لڑوں تو خلیفہ کے اعلان کے مطابق ہم مالا مال ہو جائیں گے، اگر جیت گیا تو مالا مال ہو جاؤں گا، اور اگر ہار گیا تو بگڑتا ہی کیا ہے۔ بی بی صاحبہ نے ہنس کر کہا کہ تم یہ کیا باتیں کر رہے ہو، نہ تو تمہارے جسم میں زور ہے، نہ بدن میں طاقت ہے، اور نہ تم کشتی کے ہنر سے خبردار، اور نہ کسی داؤ پیچ سے واقف۔ سید صاحب بولے یہ تو میں جانتا ہوں، مگر ایک داؤ ایسا یاد ہے کہ اگر وہ کام آ گیا تو جنید کو پچھاڑ دوں گا۔ خیر، بیوی نے کہا آپ کی مرضی۔ سید صاحب کسی بھی صورت میں خلیفہ کے نزدیک پہنچ گئے، اسے خبر پہنچائی کہ میں جنید سے لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ خلیفہ نے بلایا، خلیفہ نے ان کا پیلا چہرہ، دبلا بدن، کمزور ہاتھ پاؤں دیکھ کر کہا کہ آپ کو اگر کشتی کا شوق ہے تو آپ ہمارے کسی اور پہلوان سے لے لیں، کشتی لڑ لیں، ابھی آپ کو جنید کی طاقت کی خبر نہیں۔ سید صاحب بولے بادشاہ تو میرے مرجھائے ہوئے بدن کو نہ دیکھ، انشاءاللہ میرے جوہر اکھاڑے میں آ کر کھیلیں گے۔ بادشاہ بھی راضی ہو گیا کہ چلو دیکھتے ہیں، اور سارے علاقے میں کشتی کا اعلان ہو گیا۔ دور دراز سے مخلوق یہ جو ہے کشتی دیکھنے کے لیے وسیع میدان میں جمع ہو گئی، اکھاڑا تیار کیا گیا، عمرہ وزراء بلکہ خلیفہ خود بنفس نفیس یہ حیرتناک کشتی دیکھنے کے لیے جلوہ گر ہوا۔ وقت مقررہ پر حضرت جنید بغدادی جھومتے ہوئے اکھاڑے میں آ گئے۔ ادھر سید صاحب جنہیں آج کئی دن کا فاقہ تھا، جن کے گھر میں چولہا نہیں جلا تھا، بدن میں کمزوری، گرتے پڑتے سامنے آ گئے۔ سید صاحب کو یہ بھی خبر نہیں تھی کہ کشتی شروع کس طریقے سے کی جاتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے حسب دستور جیسے پہلوانوں کا طریقہ ہوتا ہے ہاتھ ملایا، اور دوسرے ہاتھ سے سید صاحب کی گردن پکڑی اور سر سے سر ملا تو سید صاحب نے چپکے سے حضرت جنید بغدادی کے کان میں کہہ دیا میں پہلوان نہیں ہوں جنید، سید ہوں، بھوکا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ سنتے ہی حضرت جنید کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے۔ کیا سنتے ہیں؟ سید ہوں، بھوکا ہوں۔ سامنے بڑا پہلوان ہے یہ نہیں دیکھ کر کے نہیں، یہ ہے ایک عاشق رسول، یہ ہے عاشق اہل بیت۔ حضرت جنید بغدادی کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے، تمام دم خم جاتا رہا، برائے نام یوں ہی معمولی زور دکھا کر چیت گر گئے حضرت جنید بغدادی، اور سید صاحب کو سینے پر لے لیا۔ شور مچ گیا، ارے مار دیا، مار دیا، بادشاہ کے خلیفہ کے پہلوان کو گرا دیا، ارے کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ خلیفہ بولا شاید ہمارے جنید کو دھوکا ہو گیا، کشتی پھر دوبارہ کی جائے۔ دوبارہ کشتی ہوئی، دونوں دوبارہ پھر کھڑے ہو گئے۔ سر ملتے ہی سید صاحب نے پھر وہی کہا کہ جنید ایک سید کی تنگ دستی پر نظر رکھنا۔ حضرت جنید پھر اسی طرح کچھ چھوٹا موٹا زور دکھا کر چیت گر پڑے۔ سید صاحب سینے پر سوار ہیں، پھر آواز آئی ارے جیت گئے، جیت گئے، دبلا پتلا جو ہے پہلوان جیت گیا، بڑے مضبوط پہلوان کو گرا دیا۔ بادشاہ نے سید صاحب کو انعام و اکرام سے مالا مال کر دیا۔ ادھر حضرت جنید کے ساتھیوں شاگردوں کو بہت ندامت ہوئی،
سب نے حضرت جنید کو گھیر لیا، بولنے لگے ارے استاد آج آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ آپ نے اپنے مد مقابل کا ہاتھ ڈھیلا کیوں پکڑا؟ آپ نے فنا داؤ پیچ کیوں نہیں استعمال کیے؟ آپ نے ہم کو اتنے داؤ سکھائے، اس کے سامنے کوئی بھی داؤ کا استعمال نہیں کیا۔ یہ سن کر حضرت جنید بغدادی رو پڑے۔ اللہ اکبر۔ جنید بغدادی کہنے لگے میں شمر نہ تھا، یزید نہ تھا، عمرو بن سعد نہیں تھا کہ سید کی چھاتی پر بیٹھتا یا ان کے مقابلے میں داؤ پیچ استعمال کرتا۔ میں تو ان کے گھرانے کا پروردہ و نمک خوار ہوں۔ اللہ اکبر۔ رات کو سوئے حضرت جنید بغدادی، دین میں تو بظاہر تو ندامت، بظاہر شکست، بظاہر شرمندگی، اتنا بڑا نام، مگر بس ایک ہی اس میں یہ ہو گیا کہ ایک دبلے پتلے نے گرا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر جو آل محمد کے لیے، جو اہل بیت کے لیے اپنے آپ کو گرا دیتا ہے، اللہ اسے کیسا بلند مقام عطا فرماتا ہے۔ رات کو سو گئے مگر تقدیر جاگ گئی، آنکھیں بند ہوئی، نصیبہ کھل گیا، دیکھا دربار محمدی، دربار مصطفیٰ لگا ہوا ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہمارا پہلوان جنید نہیں آیا، ہمارا پہلوان جنید نہیں آیا۔ دوڑ کر قدموں سے لپٹ گئے، حضور کے طلب مبارک سے آنکھیں اور پتلیاں ملنے لگے۔ حضور نے فرمایا جنید تو نے میرے اہل بیت کو عزت دی، خدا تجھے دونوں جہان میں عزت دے، تو آج سردار اولیاء قرار دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے اہل بیت کے مقام کو پہچاننا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہم اہل بیت سے محبت رکھیں اور ساتھ ساتھ صحابہ کرام سے بھی محبت رکھیں۔ آپس میں ان کی کیسی محبتیں تھیں اسے انشاءاللہ ہم سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے وہ آپس میں شیر و شکر تھے، اور ان دونوں سے محبت ہی یہ ایمان و عقیدے کی سلامتی کی ضمانت ہے۔ آخری ایک حدیث سن لیجیے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب آل محمد یومن خیر من عبادت سنۃ ومن مات علی دخل الجنہ۔ اہل بیت مصطفیٰ کی ایک دن کی محبت پورے سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے، اور جو اسی محبت میں مر گیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے اہل بیت کی محبت۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبت اہل بیت سے سرشار فرمائیں، اور جو انہوں نے درس دیا ہے، جو سبق دیا ہے، جو حضور نے فرمایا خاص کر کے اہل بیت حضرت علی، امام حسین، کہ تم انہیں سکھانے کی کوشش نہ کرو، یہ سکھائے ہوئے ہیں، اور کس طریقے سے انہوں نے کربلا کے میدان میں قربانیاں دے کر اس امت کی کشتی کی نگہبانی کی ہے، اور کس طریقے سے شریعت مطہرہ کی حفاظت کی ہے، انشاءاللہ تعالی تفصیل بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی فیضان شہداء کرب و بلا اور فیضان سید الشہداء امام حسین سے ہم سب کو مالا مال فرمائیں۔ آئندہ کل انشاءاللہ تبارک و تعالی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ خاص فضائل اور ان کی اہل بیت سے محبت، مولا کائنات سے محبت، مولا علی کی صدیق اکبر سے خاص کر کے محبت، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے گستاخوں کا انجام، اور ان سے محبت کرنے والوں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا مقام عطا فرماتا ہے، انشاءاللہ آئندہ کل اسے بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔